احمد سلیم پنجابی شاعری کے ایک بے مثال شاہکار، ایک خوبصورت سیرت کے انسان، 175 کتابوں کے آتھر، پاکستان میں آرکائیوز کے زمرے کے سب سے بڑے ریسرچر، 10 دسمبر 2023 کو جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ احمد سلیم اپنی آخری سانسوں تک SDPI میں خدمت گزار رہے اور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسلام آباد میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں SDPI کی طرف سے سر احمد سلیم کی یاد میں یادگار نشست کا اہتمام کیا گیا۔ آئیں دیکھتے ہیں اس یادگاری نشست کے اہتمام کو اور جانتے ہیں احمد سلیم کے دوستوں سے ان کے قصے۔ یہ اردو میں شاعری کرتے تھے تو میں نے کہا بھائی اردو میں شاعری جو ہے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں کیوں شاعری نہیں کرتے؟ کیونکہ جو چیزیں جو اپنی زبان میں جو آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، فہم اور ادراک، وہ کسی اور زبان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। انہوں نے جدید پنجابی ادب کو نئی جفتیں عطا کر کے مزید مستحکم کیا ہے۔ وہ اعلیٰ پائے کی شاعری نہیں بلکہ عمدہ نثر نگار بھی ہیں۔ ان کی نثر میں بھی وہی دلکشی ہے جو ان کی شاعری میں ہے۔ ادیب و محقق و شاعر کے علاوہ ترقی پسندانہ فہم و فکر کے دانشور بھی ہیں۔ انہوں نے پنجاب کی تہذیب و ثقافت کی آبیاری کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کے ساتھ گزرے وقتوں کی بے شمار یادوں اور ملاقاتوں کا ایک وسیع خزانہ ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ احمد سلیم کی یادوں کے اس خزانے سے چند گلیاں نشان کی چن کر کیسے پیش کروں۔ خیر، اپنی پہلی ملاقات سے بات شروع کرتی ہوں۔ ہماری پہلی ملاقات فیصل آباد میں ہمارے گھر میں ارلی 80s میں ہوئی تھی، جب میں 14 یا 15 برس کی ہوں گی۔ ہماری ملاقات کی وجہ میری محنت کوشوں پر لکھی 2 نظمیں بنیں جنہیں احمد سلیم نے جفا کش رسالے میں کچھ عرصہ پہلے شائع کیا تھا۔ ان دنوں احمد سلیم کراچی میں ہوا کرتے تھے اور جفا کش رسالے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ فیصل آباد میں ترقی پسند ادیبوں، شاعروں اور سیاسی کارکنوں کا ایک بہت بڑا حلقہ موجود تھا جنہیں ملنے کے لیے احمد سلیم اکثر ہمارے گھر آتے اور قیام کیا کرتے تھے۔ پنجابی کے بڑے لکھاری افضل احسن رنداوا سے بھی احمد سلیم کو بہت لگاؤ تھا۔ ایک دن ان سے مل کر آئے تو مجھے ان کا پنجابی ناول دوابہ پڑھنے کے لیے دیا۔ احمد سلیم صاحب کا بچھوڑا پاکستان وچ ہی نہیں ہندوستان وچ بھی شدت نال محسوس کیتا جا رہا ہے۔ سگوں میں تے یہ کہاں گی کہ جتھے جتھے بھی پنجابی وستے ہیں، پاویں وہ لہندا پنجاب ہے، پاویں چڑھدا پنجاب تے پاویں UK، کینیڈا، امریکہ، جتھے جتھے بھی پنجابی وستے نے ساری تھائی پنجابی عوام احمد سلیم صاحب نو پرے دلاں نال الوداع آکھ رہا ہے۔ احمد سلیم صاحب دی پنجابی صاحب نو اڑملی دین جڑی کل لکائی نو سمرپت ہے، سارے پنجابیاں دے دلاں دماغاں وچ ہے تے اے وچھوڑا جو انہاں نو اداس کر رہا ہے۔ ساڈے پنجاب دے وچ بھی سماگم ہو رہے ہیں تے اخباراں وچ کئی لیکھ احمد سلیم صاحب دے واسطے چھپے ہیں۔ انہاں نو پارٹی چنی دے وانگ ہے دکھ ساڈا ہنڈان والا شاعر، دوواں پنجاباں دی ادبی مترتا دا سرنامہ، ہندوستان برے صغیر دا سانجا بشندہ، گانا ٹوٹ گیا سانجھ دا تے شاعر دیس پنجاب دا احمد اس دا نام دے سرنامیاں تھلے کئی طرح دے لیکھ چھپے ہیں جنہاں نے انہاں دے کام، انہاں دے سروکاراں تے وقت کھیتراں وچ انہاں دی اڑملی دین دا ذکر کیتا ہے۔ احمد سلیم صاحب کا شمار پنجابی کے سرمور لیکھکاں وچوں ہوندا ہے۔ وہ جانیا جاتا ہے اپنی بہت ہی سنویدنشیل کویتا کے حوالے نال، پر میری نظریں احمد سلیم ساڈے ہندوستانی برے صغیر کا بڑا دانشور سی۔ انہاں اپنی لکھتاں راہیں، اپنے فکراں راہیں، اپنے سروکاراں راہیں
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। اس ایونٹ میں فیڈرل منسٹر آف کلچر جمال شاہ، افتخار عارف، کیشور ناہید، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق اور دیگر رائٹرز اور شاعروں نے شرکت فرمائی۔ اختر عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ۔ السلام علیکم۔ جو شخص اپنی کوگنیٹیو سکلز کو پورے ایمپیریکل ایویڈنس کے ساتھ استعمال کرتا ہو اور چیزوں کو تھیورائز کرنے کے بعد انہیں پریکٹیکل سطح پہ بھی دیکھتا ہو، وہ بہت نایاب ہوتا ہے، اور احمد سلیم اسی قسم کے نایاب۔ میری ملاقات 31 برس رہی ہے ان سے، اور آجر اور اجیر کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن مجھ سے بے پناہ کام انہوں نے اردو، فارسی، انگریزی اور ہندی میں لیا، اور میں ان کا ممنون ہوں کہ وہی تھے جنہوں نے ہمیں متعارف کروایا، اور وہ خواہ مظفر علی سید ہو، ضیاء صاحب ہوں، ڈاکٹر احسان اکبر ہوں، یوسف حسن ہوں یا احمد سلیم ہوں، ان تمام لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے ہی اگر 2 لفظ ہمیں آتے ہیں تو آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے کلچرل فلامنٹس کو، اپنے تہذیبی رگ ریشوں کو جانتے ہیں تو وہ احمد سلیم جیسے لوگوں کی وجہ سے جانتے ہیں، اور زبانوں سے محبت رکھتے ہیں شوونسٹ ہوئے بغیر۔ احمد سلیم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ پنجابی کے تو شاعر تھے، لیکن کسی اور زبان کے بیر کے حوالے سے وہ پنجابی کے شاعر نہیں تھے۔ وہ ہمہ خیر آدمی تھے، جس حوالے سے مولانا روم نے یہ کہا ہے، زباں پر کس بہر حق گوئی چے برانی چے سریانی، مکان کس بہر حق جوئی چے جابل کاچی جابل سا، کہ سچ بولنے کے لیے عبرانی سریانی کی قید نہیں ہے، اور مقام کی قید نہیں ہے کہ آپ بلقا میں ہیں یا بلسا میں۔ تو اپنے تہذیبی رگ ریشوں سے محبت جو ہے وہ ان کی ہر کتاب میں آپ کو نظر آئے گی، اور احمد سلیم ایک گلوبل سٹیزن کے طور پر، اور یہ گواہی بھی موجود ہے کہ پوری دنیا سے مختلف لوگ آج ہمارے سامنے ان پر بات کر رہے ہیں، تو یہ احمد سلیم کے ایک گلوبل سٹیزن ہونے والی بات، اور یہ ان کا نظریہ تھا اور تصور جہاں بینی تھا۔ جس آدمی کا جتنا بڑا ورلڈ آؤٹ لک ہوتا ہے وہ آدمی بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور احمد سلیم نے ساری زندگی کتابوں کو ڈھویا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں وہ محبوبیت ملی جس میں آج بے پناہ بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے لوگ انہیں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ورنہ یہ زمانہ وہ ہے کہ وہ جو بے دل نے کہا تھا کہ ملکی بھی کسی کے درنجہ غریب شہر چننی شود شہید ستم کش شمی شود، کہ بے کسوں کا ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کوئی شہید بھی ہو جائے تو ستم کش نہیں کہلاتا۔ تو کہیں کا بھی کوئی حادثہ ہوا، کوئی سانحہ ہوا، احمد سلیم نے بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب ایک عالمی شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور مظلوم کے حق میں بات کی۔ میں ان کے کام کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے وہ پاؤنڈ کا جو ایک ان پبلشڈ کینٹو ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ادب اصل میں زیست افزائی کا عمل ہے، یہ آپ کو آپ کے لو مومنٹس میں کریج دیتا ہے، جرأت دیتا ہے، اور آپ کو بالیدہ کرتا ہے، ایلیویٹ کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ what were the use of setting figures up and breathing life upon them, were it not our life, your life, my life extended۔
تو احمد سلیم کے لیے ادب زیست افزائی کا عمل تھا. انہوں نے اس کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے اپنی تمام چیزوں کو ڈاکیومنٹ کر دیا. اور آج کوئی آدمی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ فلاں موقع پر احمد سلیم خاموش رہے. احمد سلیم ساری زندگی لب بستہ رہے لیکن ان کا قلم بولتا رہا. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی طرح ترقی پسندی اوڑھی ہوئی نہیں تھی. وہ ان کے وارپ اینڈ ووف تھا، ان کا تار و پود تھا، اور ان کے تہذیبی اور سماجی علائق ہمیں بتاتے ہیں کہ احمد سلیم اگر آج ہم میں نہیں ہے تو گویا ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں الاؤ تو جل رہا ہے، اس کو کچھ سینکنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اس میں اپنے حصے کی لکڑی ڈالنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے. کیونکہ احمد سلیم جسمانی طور پر تو غروب ہو گئے، لیکن وہ الاؤ جو ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، وہ ہم رہن رفتند اما داغشن از دل نہ رفت آتشی بر جائے ماند کاروان چن بگذر، کہ ہم رہاں چلے گئے اور جلتا ہوا الاؤ چھوڑ گئے، اپنا داغ چھوڑ گئے. وہ داغ ہمارے سینے سے جاتا نہیں ہے. تو ہم احمد سلیم کے ماتم میں غمگسار ہیں. بہت شکریہ. امرتا پریتم، اجیت کور، سکھبیر اور راجندر سنگھ بیدی اگر زندہ ہوتے تو احمد سلیم کی میت پر پھول پھول کر روتے. بے شک پاکستان کا ایک بڑا اثاثہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا.